شیم کے جو رد عمل ہیں وہ تین ہو سکتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، چھپ جائیں، تنہائی میں چلے جائیں اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، یا پھر آپ آگے بڑھیں اور لوگوں کے ساتھ خوش آمدی رویہ، چاپلوسی کا رویہ اختیار کر لیں، انہیں خوش کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، یا پھر آپ طاقت کا مظاہرہ کریں اور اپنی غصے سے لوگوں کو تہس نہس کر دیں۔ جو سی ای اوز کو شیم ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس قسم کی شیم ہوتی ہے، کیونکہ وہ غصے کا نشانہ لوگوں کو کامیابی سے بنا سکتے ہیں، انہیں پھر چھپنے کی ضرورت نہیں، انہیں خوش آمد کی بھی ضرورت نہیں۔ تو زیادہ تر سی ای اوز کو آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر سی ای اوز شیم میں بہت مبتلا ہوتے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی سی ای او جس کو شیم نہ فیل ہوتی ہو۔ یہ اتنی وسیع بیماری ہے اور یہ بائیو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بیماری ہے۔ اس کا بائیولوجیکل جو حصہ ہے وہ برین کے اندر کیمیکلز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کچھ کیمیکلز ہیں جو شیم کو پروموٹ کرتے ہیں اور کچھ کیمیکلز ہیں جنہیں ہم پروموٹ کریں تو شیم سے نکل سکتے ہیں۔ تو سائیکولوجیکل پارٹ یہ ہے کہ ہم سوچتے کیا ہیں، اور سوچنے سے مراد یہ ہے کہ ہم پڑھتے کیا ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہم سنتے کیا ہیں، ہمیں ریمارکس کیسے ملتے ہیں، یا ہماری کمپنی کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر ہماری کمپنی سپورٹیو ہو، انکریجنگ ہو، تو شیم ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری کمپنی سپریسو ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نفی کر رہی ہو کمپنی، تو اس سے پھر شیم بڑھتی ہے۔ یہ جو سوشیالوجی ہے یہ بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ کوئی تنہائی پسند ہیں یا آپ محفلوں کی جان ہیں، تو اگر آپ محفلوں کی جان ہیں آپ کی شیم ہیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جو روحانی پارٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں۔ پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی کبھی آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ یو آر آل alone on this planet۔ پھر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ بھی آپ کو بھول گیا ہے، اللہ بھی آپ کو چھوڑ گیا۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے جو کہ حتیٰ کہ لوگوں کو خودکشی کی طرف لے جاتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ خدا نے بھی ان کو خیر بات کہہ دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اس کا روحانی پہلو ہے شیم کا۔ جیسے یہ بائیو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بیماری ہے، تو اس کا علاج بھی انہی 4 ایریاز میں کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کو اپنے برین کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اس میں ہیلدی کیمیکلز کو پروان چڑھانا پڑے گا، جیسے کہ سیروٹونن، جیسے کہ آکسیٹوسن، یا جیسے کہ اینڈورفنز اور ڈوپامین۔ اور آپ کو ایڈرنلین فلو سے بچنا پڑے گا، سٹریس مینیج کرنے کو آپ بہت اہمیت آپ کو دینا پڑے گی۔ پھر سائیکولوجیکل یہ ہے کہ آپ ایسے سوچ بچار میں جائیں جو مثبت ہو، آپ ایسی ریڈنگز کریں جن میں آپ کو امید دلائی جائے، جس میں آپ کو انکریج کیا جائے، جس میں آپ کو بتایا جائے کہ یس یو کین ڈو اٹ۔ اور پھر جو اس میں تیسرا پہلو ہے کہ لوگوں کا انتخاب آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کسی درخت کے ساتھ نہیں بندھے ہوئے کہ آپ جو ہیں چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ آپ لوگوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کر سکتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ہمیشہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ آپ کے فیس بک فرینڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انکریج کرتے ہیں۔ پھر ایسے فیس بک فرینڈز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، آپ خاموشی سے انہیں انفرینڈ کر سکتے ہیں۔ اور فیس بک نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا جلدی کہ آپ نے ان کو انفرینڈ کر دیا ہے۔ تو زندگی میں بھی جو لوگ آپ کے لیے ٹاکسک ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں یا کوئی اور آپ نے ایسے رشتے ناطے بنائے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو ٹاکسیسٹی دیتے ہیں، زہریلا پن آپ کی طرف بھیجتے ہیں، آپ پہ خام خواہ کرٹیسزم کرتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو بھی انفرینڈ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ فیس بک کی طرح اس کا کوئی کنوینینٹ طریقہ نہیں ہے، لیکن جب آپ دل سے ٹھان لیتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کچھ دوری اختیار کرنی ہے تو نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے۔ جو روحانی پہلو ہے اس کا وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ جو ہمارا روحانی زندگی ہے، ایک جو ہماری ایک پرائیویٹ زندگی ہے کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں آئینے کے سامنے تو ہم اس میں دیکھ کے اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، انسپوکن رائے، کہ آپ
جب آپ آئینے میں دیکھتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو چنگا بندہ ہے. اگر اپنے بارے میں آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو آپ سمجھیں کہ جو آپ کی مرکزی روحانیت ہے وہ ہیل ہونی شروع ہوتی ہے. پھر آپ دوسرے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, وہ آپ کو انکریج کرنا شروع ہوتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھے کہ متوازی روحانیت آپ کی پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے. پھر آپ اللہ سے ایک رشتہ بناتے ہیں یا ہائر پاور سے, جسے بھی آپ کائنات کا مالک سمجھتے ہیں, اس سے آپ ایک یک طرفہ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.